انسانی تاریخ کی ابتدا سے ہی چاند نے انسان کو اپنے سحر میں جکڑے رکھا۔ ہر تہذیب میں اس کے متعلق کچھ نہ کچھ رائے ضرور رہی، چاہے وہ شاعری کی صورت میں ہو، مذہبی عقائد ہوں یا ادیبوں اور فلسفیوں کی رائے ہو۔ چاند میں ایک رومانوی کشش ہے۔ زمین پر بسنے والا ہر شخص کبھی نہ کبھی اس کشش کا اسیر ضرور ہو جاتا ہے اور اس کے متعلق جاننے کی خواہش کرتا ہے۔ کائنات کے بارے میں سائنسی رائے یہ ہے کہ یہ 13.7 بلین سال پرانی ہے، جبکہ انسانی مشاہدے میں آنے والی کائنات کا منظر تقریباً 93 بلین نوری سال کے برابر ہے۔ ہماری کائنات میں 100 بلین کہکشائیں موجود ہیں، جبکہ نظام شمسی میں موجود سیاروں کی کل تعداد 9 ہے، اور یہ سب کے سب سورج کے گرد ایک مدار میں گھومتے ہیں۔ ہر سیارے کے اپنے چاند ہیں، جو کہ تعداد میں مختلف ہیں۔ یہ چاند دراصل قدرتی سیٹلائٹس یا مصنوعی سیارے ہیں، جو نظام شمسی میں سیاروں اور ایسٹیرائڈز کے گرد گھومتے ہیں۔ یہ بالکل مصنوعی سیٹلائٹس کی طرح سیاروں کے گرد چکر لگاتے ہیں۔ عطارد اور زہرہ کے علاوہ تقریباً ہر سیارے کے گرد چاند گھومتے ہیں، یہاں تک کہ پلوٹو اور کچھ دوسرے بونے سیاروں کے بھی اپنے چھوٹے چھوٹے چاند موجود ہیں، جبکہ زحل اور مشتری کے سب سے زیادہ چاند ہیں۔ ہماری زمین کا صرف ایک ہی چاند ہے۔ اب تک کی تحقیق کے مطابق وہ سیارہ جو سب سے زیادہ چاند رکھتا ہے وہ مشتری ہے۔ اگرچہ ہمارے نظام شمسی میں 200 سے زائد چاند دریافت ہو چکے ہیں۔ یہ چاند کئی اشکال، سائزز اور اقسام کے ہیں، کچھ کے اپنے اپنے موسم بھی ہیں، یہاں تک کہ ان کی سطحوں کے نیچے چھپے ہوئے سمندر بھی موجود ہیں۔ زیادہ تر سیاروں کے چاند غالباً ابتدائی نظام شمسی سے ان سیاروں کے گرد گردش کرنے والی گیسز اور دھول کی تہوں سے تشکیل پائے ہیں۔ ان میں کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو کہیں اور سے آ کر ان سیاروں کے گرد مدار میں گر گئی اور پھر ان کے گرد چکر لگانے لگی۔ ہماری زمین کا چاند دراصل ایک سیارچہ ہے جو نظام شمسی کی تخلیق کے 100 ملین سال بعد وجود میں آیا۔ اس تحقیق نے سائنسدانوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ ہمارے سیارے کے سیارچے یعنی چاند کی پیدائش آخر کیسے ہوئی۔ زمانہ قدیم سے چاند کے متعلق مختلف نظریات پائے جاتے ہیں۔ ابتدائی تحقیقات 16ویں صدی کے سائنسدان گیلیلیو سے منسوب ہیں، جس کے مطابق چاند ہماری زمین کی طرح ہی ایک کرہ ہے اور چاند پر پہاڑ اور آتش فشاں پہاڑوں کے دہانے موجود ہیں۔ اس میں نہ ہوا ہے اور نہ پانی، اسی لیے چاند پر زندگی ممکن نہیں۔ بعد کے خلائی مشن سے بھی اس بات کی تصدیق ہوئی۔ ایک خیال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ ہمارا چاند ایک سیارہ تھا جو چلتے چلتے بھٹک کر زمین کے قریب آ گیا۔ ہماری کشش ثقل نے اسے اپنے مدار میں ڈال لیا۔ یہ نظریہ خاصا مقبول رہا، مگر سائنسدانوں نے اعتراض کیا کہ اس کے لیے چاند کو ایک خاص رفتار سے زمین کے قریب ایک خاص راستے یعنی ٹریجیکٹری پر آنا ضروری ہے، جس کا امکان بہت ہی کم ہے۔ موجودہ دور میں سائنسدانوں کا یہ بھی خیال ہے کہ 4.6 بلین سال پہلے ایک دمدار ستارہ زوردار دھماکے سے زمین سے آ ٹکرایا، جس سے دمدار ستارہ اور زمین کا بہت سا مادہ فضا میں بکھر گیا۔ آہستہ آہستہ یہی مادہ زمین کے مدار میں گردش کرتے ہوئے اکٹھا ہو کر چاند کی شکل اختیار کر گیا۔ پانی اور ایسے عناصر جو آسانی سے اڑ سکتے تھے وہ تحلیل ہو گئے اور باقی عنصر چاند کا حصہ بنے۔ اس نظریے کی تصدیق اس بات سے ہوتی ہے کہ چاند کی کثافت زمین کی اوپر والی مٹی کی تہوں کی کثافت کے تقریباً برابر ہے۔ چاند ہماری زمین سے تقریباً 2,40,000 میل دور ہے۔ یہ پیمائش تقریباً 3,84,400 کلومیٹر ہے۔ یہ فاصلہ ہمیشہ یکساں نہیں رہتا، کیونکہ چاند بھی زمین کے گرد بیضوی مدار میں گھومتا ہے۔ چنانچہ کبھی یہ فاصلہ کم ہوتا ہے اور کبھی نسبتاً زیادہ۔ چاند کا قطر تقریباً 2,163 میل ہے۔ اس کی کشش ثقل یعنی گریویٹیشنل فورس زمین کی نسبت 6 گنا کم ہے۔ چاند کا ایک دن ہمارے 15 دنوں کے برابر ہوتا ہے۔ مسلسل 14 دن تک سورج اس پر چمکتا رہتا ہے۔ اس دوران اس کا درجہ حرارت 120 ڈگری فahrenheit تک جا پہنچتا ہے۔
दिन के वक्त सख्त गर्मी होती है और रात बहुत सर्द होती है। 1 घंटे के अंदर अंदर सख्त गर्मी सख्त सर्दी में बदल जाती है। चांद जमीन के गिर्द 29 या 30 दिन में अपना एक चक्कर पूरा करता है। कमरी और इस्लामी महीने इसी के तुलुओ गुरूब से मुरतब होते हैं। चांद हमें रात को सिर्फ रोशनी ही नहीं देता, बल्कि इसकी कशिश से समुंदर में मतो जज़र भी पैदा होता है। चांद से लाई गई मिट्टी पर की गई तहकीक से इल्म हुआ कि चांद की अर्जी साख्त जमीन के मुकाबले में ज्यादा सादा है और चांद की परत तकरीबन 1 मील मोटी है। ये परत एक नायाब पत्थर एनॉर्थोसाइट से मिलकर बनी है। वक्त गुजरने के साथ साथ चांद का मदार बढ़ रहा है, यानी जमीन से औसत फासला ज्यादा हो रहा है। इसे अफजाइश मद्दो जज़री कहा जाता है। अफजाइश मद्दो जज़री से मुराद किसी सैयारे के समुद्रों की मद्दो जज़र की वजह से उसके सैयारचे के मदार का बढ़ना है। मसलन चांद की कशिश से जमीन के समुद्रों पर मद्दो जज़र आता है। ये मद्दो जज़र एक तरफ तो जमीन की गर्दिश पर असरअंदाज होता है और दूसरी तरफ चांद को धकेलता है। इससे चांद का मदार हर साल 3.8 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। मदार के बढ़ने की वजह से एक वक्त ऐसा भी आ सकता है जब हम जमीन से कभी मुकम्मल सूरज ग्रहण नहीं देख सकेंगे। फलकियाती अंदाजों के मुताबिक अफजाइश मद्दो जज़री का ये अमल 4.5 अरब साल से जारी है, जब से जमीन पर समुंदर बने थे। कई लाख साल पहले चांद की महवरी गर्दिश का दौरानिया उसके जमीन के गिर्द एक चक्कर पूरा करने से ज्यादा था, मगर जमीन की कशिश ने चांद की महवरी गर्दिश की रफ्तार कम करके उसे इस तरह महदूद कर दिया है कि उसकी महवरी गर्दिश का दौरानिया जमीन के गिर्द मदार में एक चक्कर पूरा करने के बराबर हो चुका है। जमीन से हमें हमेशा चांद का एक ही रुख नजर आता है। इसी तरह अगर चांद से जमीन को देखा जाए तो जमीन हमेशा आसमान में एक ही जगह नजर आएगी। इसकी वजह ये है कि चांद की महवरी गर्दिश और चांद के जमीन के गिर्द गर्दिश का दौरानिया एक ही है। अगर चांद पूरा हो तो हमें जमीन से किसी एक वक्त में चांद का तकरीबन 41% हिस्सा नजर आता है। 1969 के खलाई सफर में चांद पर साइंसदानों ने कुछ रिफ्लेक्टर्स यानी ऐसे आईने रख दिए थे जिनसे जमीन से भेजी गई लेजर शुआएं वापस आ जाती हैं। इन शुआओं के वापस आने के वक्त से जो इंतहाई दुरुस्ती से नापा जा सकता है, ये हिसाब लगाया जाता है कि इस वक्त चांद का फासला कितना है। इसी वजह से ये इल्म हो सका कि चांद का जमीन से औसत फासला वक्त के साथ साथ बढ़ रहा है। यही हिसाब मसनूई सैयारों से चांद पर लेजर शुआएं भेजकर भी लगाया जा सकता है। चांद के मुतालिक मजीद हकाइक से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए हमारी वेबसाइट www.roshangarhi.org और YouTube चैनल पर मौजूद बाकी वीडियोस।